شدید بارش کی وجہ سے دیوار ان کے اوپر گر گئی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں واجد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں WM نیوز. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی اچھی گزر رہی ہوں گی. آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت بری خبر شیئر کر رہا ہوں یا آپ لوگوں کے سامنے بہت بری خبر رکھ رہا ہوں. لیکن سب سے پہلے میں ایک پیغام دے رہا ہوں جتنے بھی مزدور ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہے، جس ملک میں اگر مزدور کام کر رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں. یہ ان کے لیے بہت زیادہ اہم ویڈیو ہے، شاید مزدوروں کے لیے اس سے اہم ویڈیو کوئی اور ہو. اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد پشاور روڈ پہ جو گلہ موڑ کے قریب دیوار گر گئی ہے. 11 افراد جس میں جان بحق ہو گئے ہیں اور 5 افراد جو ہے اس میں زندے نکالے گئے، جن کے حالات جو ہے ابھی تشویشناک ہے اور فیمس ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں. ان کے بھی حالات اس کے قریب ہے کہ بس کچھ ہی گھنٹوں کے وہ بھی مہمان ہوں گے. یہ جو 11 کے 11 افراد تھے، یہ سارے کے سارے مزدور تھے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو مزدوروں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ وہاں پہ کمپنی نے ایسا سسٹم کیا تھا جو مزدوروں سے ابو کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے لیے بہترین نظام رکھا گیا تھا. کس چیز کے لیے؟ رہائش کے لیے. لیکن مزدور بیچاروں کے لیے ٹینٹ لگائے گئے تھے، اور 2023 میں ٹینٹ لگانا پاکستان کے اندر اور بالخصوصاً اسلام آباد کے اندر ٹینٹ لگانا یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہے کہ 2023 کے اندر ایک غریب مزدور جو پورا دن مزدوری کرتے ہیں، محنت سے پتھر اٹھاتے ہیں، جو ہے نا سریا اٹھاتے ہیں، مشکل سے جو ہے نا وہ ریڑھی چلاتے ہیں، لیکن شام کو جب وہ واپس جس اپنے رہائش گاہ پہ آتے ہیں تو وہاں پہ نا ان کو باتھ روم ملتی ہے کہ وہاں پہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں بہترین طریقے سے دھو لے، وہ وہاں پہ نہا لے. ان کے پاس باتھ روم موجود نہیں ہے. ٹینٹ کے اندر باتھ روم کہاں سے آئے گا اور کیا اس کے سسٹم ہوں گے؟ کھانے کے لیے ان کے پاس بہتر جگہ نہیں ہوگی کہ وہ اپنا کھانا جو ہے نا وہاں پہ آرام سے تیار کر کے کھا لے. اگر وہ کھانا تیار بھی کرتے تو ٹینٹ کے باہر جہاں پہ روڈ کا گن جتنا بھی دھواں ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے، گاڑیوں کا باقی بھی جتنا گرد و غبار ہے وہ جاتا ہے اور انہی کے کھانے کے اندر وہ لگ جاتے ہیں اور وہ کھانا وہ لوگ کھا لیتے ہیں. یہ وہ بہت بڑی افسوسناک خبر تھی، اور اسلام آباد کے اندر 2023 میں یہ کچھ اور ہے. افسوسناک اس سے اور کیا کچھ ہو سکتے ہیں. اس پہ اگر ہم بات کریں، اگر ہم اسی روڈ کی بات کر لیں جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا، یہ تقریباً فیض آباد یا فیض آباد سے آگے کسی علاقے سے یہ IGP روڈ شروع ہوا ہے اور یہ آگے 26 نمبر یا موٹر وے تک جائے گا، جو ریسنٹلی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا اور IGP روڈ کا نام تبدیل کر کے کرنل شیرخان صاحب کے نام سے رکھا گیا تھا. تو یہاں پہ ایک چیز ذہن میں یاد رکھنا چاہیے کہ IGP روڈ کا نام تبدیل کر کے کرنل شیرخان صاحب کے نام رکھا گیا تھا. اور کیوں رکھا گیا تھا؟ 9 مئی کے بعد وہاں پہ جو عزت دی جا رہی ہے بڑے بڑے آفیسر کو، سب لوگ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ بھی انسان ہے، پاکستانی ہے، ان کا بھی تعلق پاکستان سے ہے. جو 11 بندے ابھی شہید ہو چکے، ابھی تک کوئی بندہ وہاں پہ نہیں پہنچا. ان غریبوں کے لیے میں نے کوئی آفیسر وہاں پہ نہیں دیکھا، میں نے وہاں پہ کوئی سرکاری بندہ نہیں دیکھا، میں نے پرائم منسٹر صاحب کو نہیں دیکھا کہ وہ وہاں پہ پہنچ پاتے کہ 11 بندے، کم سے کم 11 بندے جان بحق ہو چکے. 11 بندوں کے ساتھ کتنی بڑی خاندانیں جو ان کے ساتھ کنیکٹ تھی وہ سارے اس دنیا سے جا چکے ہیں. اس میں جو 5 افراد جو نکالے گئے وہ بھی سخت زخمی ہیں، زخمی حالات میں، ان کے بھی جان جو ہے نا خطرے سے باہر نہیں ہے. لیکن اس میں جو مزدور تھے اس میں سے پاکستان کے مختلف علاقوں سے ان کا تعلق تھا. کچھ خیبر پختونخوا سے تھے، کچھ پنجاب سے تھے، کچھ باقی علاقوں سے بھی اس میں سے تھے افراد. اب سوالیہ نشان یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو آفیسروں کے لیے جو ایک کیٹیگری ہے وہ الگ ہے، مزدوروں کے لیے الگ کیٹیگری رکھی گئی ہے. مزدور بھی پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، ایک آفیسر بھی پاکستان کے لیے کام کرتا ہے. پاکستان میں جب ہم تنخواہ کا ایک وہ جو ہم لمٹ رکھتے ہیں کہ کم سے کم یعنی منیمم کتنی تنخواہ ہونی چاہیے، تو اس میں سب سے لو لیول پہ ہم مزدور کو رکھتے ہیں کہ مزدور کے لیے کتنی تنخواہ ہونی چاہیے. تو وہ ہم 20 25 26 ہزار رکھ لیتے. اسی ادارے کے اندر جو بڑا آفیسر ہوتے ہیں وہ تنخواہ کتنی لے رہے ہوتے ہیں؟ وہ 7 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ وہاں پہ ڈفرینس دیکھ لیں. ایک مزدور کا باپ بیمار ہوتا ہے تو اس کو بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ماں اگر بیمار ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کسی آفیسر کا باپ بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. کسی آفیسر کا اگر ماں بیمار ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان دونوں میں کچھ فرق تو نہیں ہوا.
दूसरा अगर हम इस्लाम की तरफ देखें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में कहा था कि इंसानों जो जितने भी इंसान हैं इसके एक दूसरे के ऊपर कोई भी फ़ौक़ियत नहीं है, अगर कोई फ़ौक़ियत है तो वो भी सिर्फ तक़वा के बेस पे है। अल्लाह ने भी कहा था कि इंसानों के मैंने अशरफुल मखलूक़ात बनाए, कि मैंने बेहतरीन इंसानों को जो है ना अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो यहाँ पे देख ले तो मज़दूरों के साथ क्यों इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, मज़दूर के लिए हमेशा नीचे की चीज़ें। फिर हम कहते हैं कि मज़दूर है भाई, मज़दूर है, एक बंदा ऑफिसर है तो उसने इतना टाइम वेस्ट किया, उसने पैसे लगाए, उसने 29 साल लगाए, 30 साल लगाए, 35 साल किसने लगाए, किसी ने 25 साल लगाए, किस चीज़ के लिए, तालीम के लिए। उन्होंने तालीम की, उन्होंने मेहनत की, अपना वक्त भी ज़ाया किया, अपने माँ बाप के पैसे ज़ाया किए और उन्होंने टाइम दिया। लेकिन मज़दूर है बेचारा, उसके पास ये वसाइल नहीं थे, उसने क्या किया, मज़दूरी शुरू की है। लेकिन एक चीज़ को हम देखते हैं, अगर मज़दूर को हम हटा देते हैं पाकिस्तान से, क्या ऑफिसर ये पाकिस्तान चला लेंगे? क्या ऑफिसर ये पूरा सिस्टम चला लेंगे अगर मज़दूर को हटाया जाए? जो सबसे कम दर्जे में जिसको हम रखते हैं, जो नाली साफ़ करते हैं, उसको हम कहते हैं ये सबसे नीचे दर्जे के लोग हैं। या जो गन उठाते हैं, लेकर जाते हैं, उसको लोग बहुत बुरे, यानी पाकिस्तान में बहुत कम नज़र से उनको देखा जाता है। अगर हम परस करते हैं और उनको अगर हम हटा देते हैं 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, या 2 दिन के लिए, या 3 दिन के लिए, क्या सिस्टम चल जाएगा? मुल्क के अंदर जो लोगों के हालात होंगे वो इतने बदतर हो जाएंगे कि लोग घरों को भी छोड़ जाएंगे, दफ्तरों को भी छोड़ जाएंगे और पूरे इलाकों को छोड़ के भाग जाएंगे। क्योंकि एक दिन अगर हम देखते हैं कि सीवरेज का सिस्टम अगर बंद हो जाता है तो उस इलाके में क्या हालात होती है, लोग जो है घरों में भी जो है ना अपनी ज़िंदगी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, दुश्वारी उनके लिए सांस लेने में भी दुश्वारी पेश हो रही होती है कि अब किस तरह ज़िंदगी गुजारा जाए। तो वहाँ पर हम मज़दूरों को बुलाते हैं। फिर मज़दूरों के लिए जब मज़दूरों को हम बुलाते हैं, अगर मज़दूरों के बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं है तो एक कंपनी के अंदर अगर आप एक ऑफिसर की अगर 7 लाख तनख्वाह रखते तो फिर वहाँ पे एक मज़दूर की भी तनख्वाह 4-5 लाख होनी चाहिए। अगर वो 7 लाख आप उसको नहीं दे रहे कि एक बंदे ने तालीम किया, उसने बहुत ज़्यादा वक्त अपना लगाया इस तालीम के ऊपर, इस हुनर को सीखने में, तो चलो फिर 15,000-20,000 का डिफरेंस रख ले मज़दूर और ऑफिसर के दरमियान। अगर एक कंपनी के अंदर ऑफिसर 70,000 ले रहे तो वहाँ पे मज़दूर की 60 या 50,000 होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। अगर एक बंदा 1.5 लाख एक ऑफिसर ले रहे, उसी कंपनी के अंदर या उसी इदारे के अंदर जो है ना मज़दूर बेचारे को या तो 18,000 तनख्वाह दे रहे होंगे, या 17,000 या 19,000 या 24, या अभी जो है ना इसी साल जो है ना 32,000 मेरे ख्याल में मिनिमम तनख्वाह रखी गई है। तो ये मज़दूरों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है जो हम हमेशा के लिए कर रहे हैं। फिर जो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी जो की जा रही है पाकिस्तान में, स्पेशली मज़दूरों के साथ, जिसके ऊपर कोई भी बंदा बात नहीं करता कि ये आखिर मज़दूरों के साथ क्यों होता है। कुछ लोग हम रिटायर कर देते हैं 45 साल की उम्र, कुछ को हम 40 साल की उम्र में, किसी को हम 50 साल की उम्र में, किसी को हम 60 साल की उम्र में उनको रिटायर करते हैं। उनके साथ फिर उनको पैसे भी दिए जाते हैं, किसी को 1 लाख दिए जाते हैं, किसी को 50 लाख दिए जाते हैं, किसी को 1 करोड़ दिए जाते हैं, किसी को 6 करोड़ दिए जाते हैं, और किसी को जो साथ जो हम उनकी जब तक वो ज़िंदा है या इनकी बीवी ज़िंदा है तब तक हम उनके लिए मज़दूर भी साथ दे देते हैं, उनके लिए जो घर में जो काम करने वाले होते हैं वो भी साथ दे देते हैं, कुक भी साथ दे रहे होते हैं, और फिर इसके साथ साथ हम इनको गाड़ियाँ भी दे रहे होते हैं। इसके साथ हम उनको जो है ना साथ हम उनको घर के भी इंतज़ाम कर रहे होते हैं, पूरे सेक्टर हम उनके लिए बनाते हैं। लेकिन एक मज़दूर जो वो बेचारा भी पूरी ज़िंदगी मुल्क के लिए काम करता है, पाकिस्तान के लिए काम करता है, वो किसी और के लिए काम तो नहीं करता है। पेट की अगर हम बात करें तो पैसे तो सब लोग अपने पेट के लिए कमा रहे हैं, मज़दूर भी अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं, एक ऑफिसर भी कर रहे हैं, मज़दूर भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, ऑफिसर भी कर रहे हैं। शायद अगर ऑफिसर जो है ना वो पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ गद्दारी कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं पे करप्शन करता है, लेकिन मज़दूर की कोशिश यही हो रही होती है कि वो कहीं ना कहीं पे करप्शन ना करे और मुल्क के साथ मोहब्बत करे। वो बेचारा जो है ना मुल्क के साथ भी मोहब्बत करता है, फिर उसी के साथ जो है ना ऑफिसरों के साथ भी मोहब्बत करता है, फिर उनका ग़ुलाम भी बन जाता है एक मुल्क के अंदर, फिर वो दोबारा ग़ुलाम भी बन जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब 60 साल के बाद वो जब काम करने से जो है ना वो कासिर हो जाते हैं, फिर उनको हम कोई पे ना हम बुढ़ापा लोन देते हैं, ना उनके लिए जो ना हम घर के लिए कोई प्लाट दे देते हैं, ना उनको हम पैसे दे देते हैं। तो वो बेचारा आखिर करे तो क्या करे। ये मज़दूरों के साथ नाइंसाफ़ी है जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। इसी के ऊपर मज़दूरों को आवाज़ उठाना चाहिए कि आखिर इनके साथ क्यों ये हो रहा है। तो इस वीडियो को आप आगे जितना भी ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर लें, क्योंकि ये मज़दूरों की भलाई के लिए ये वीडियो है। फिर अब इन मज़दूरों के ऊपर हम आते जो वाक़या पेश आए, इसी के ऊपर बात करते हैं। इसमें 4-5 ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत ज़्यादा अहम हैं।
ظاہری بات ہے کہ یہ جو مزدور جتنے بھی تھے ان کے چھوٹے بچے ہوں گے, ان کے والدین ہوں گے, ان کے خاندان کے ساتھ بہت سے چیزیں جو نا ان کے ساتھ ٹچ ہوئی ہوں گی, کنیکٹ ہو رہی ہوگی, اور ان کے اوپر قرض بھی ہوگا, کیونکہ جتنے بھی مزدور زیادہ تر جو میں جانتا ہوں وہ آتے جو ٹھیکیداروں کے ساتھ کام کرتے, وہ ٹھیکیداروں سے پہلے پیسے لیتے ہیں, تو ان کے اوپر لوگوں کا قرض بھی ہوتا ہے. یہ ایک سوالیہ نشان بن رہا ہے, کیونکہ ہم کمپنی کا نام نہیں لیں گے جس کمپنی کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے تھے یا کون سے ٹھیکیدار کے ساتھ ہے, کیونکہ ہماری کوشش یہ نہیں ہوگی کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں یا کسی کا نام بدنام کریں. کیا وہ ان کے بچوں کے لیے اتنے پیسے دیں گے جتنا اگر ہم دیکھتے کہ اسے حاضر سروس ادارے میں کوئی اگر حاضر سروس بندہ فوت ہو جاتا ہے یا شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے جو مراعات ہم دیتے ہیں, کیا وہ مراعات ان کے بچوں کو ملیں گے؟ جو یہ 11 بندے شہید ہوئے, کیا ان کے بچوں کو وہ مراعات ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ کیا کمپنی ان جو مزدور جو شہید ہو گئے یا جو جان بحق ہو چکے, کیا یہ کمپنی اس کی ذمہ داری لے گی یا نہیں لے گی جس میں کمپنی کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے؟ کیا آخر یہ کمپنی آخر ایسا کیوں کیا, ٹینٹ کیوں لگائے, اور وہ 2023 کے اندر انہوں نے ٹینٹ کیوں لگائے؟ یہ اہم سوال ہے. پورے پاکستان کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ 2023 کے اندر وہ بھی اسلام آباد کے اندر ٹینٹ کیوں لگائے گئے ہیں, کیونکہ اسلام آباد وہ جگہ ہے جو پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, پورے پاکستان کا نام یہاں سے روشن ہوتا ہے. تو یہاں پہ مزدوروں کے لیے گھر کیوں نہیں رکھا گیا تھا ان کی رہائش کے لیے کہ ان کے لیے ٹینٹ لگائے گئے تھے روڈ کے اوپر؟ آخر کمپنی نے یہ کیوں کیا تھا؟ حکومت کیا ایکشن لیں گے؟ حکومت تو کچھ نہیں کریں گے, یہ ظاہری بات ہے, کیونکہ ابھی تک حکومت کا کوئی بھی نمائندہ وہاں تک پہنچا نہیں ہے کہ ان سے پوچھ لیتے کہ بھائی 11 بندے جا چکے, 11 بندے بہت بڑی بات ہے, یہ چیز ذہن میں یاد رکھے کہ 11 بندے بہت بڑی چیز ہے, لیکن کوئی بھی بندہ نہیں پوچھ رہے. اور پھر ان 11 بندوں کے ساتھ شاید کتنے زیادہ لوگ اور کنیکٹ ہو رہے ہوں گے, اب کتنے لوگوں کے اوپر جو ہے نا قیامت ٹوٹ پڑ رہی ہوگی, تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. پھر یہ جو مزدور ہے ان کا کیا بیچاروں کا کیا زندگی ہے, ان کے بچوں کے کیا بنیں گے, یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو پاکستان کے اوپر بھی ہے اور پورے علاقے کے اوپر بھی ہے. تو اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.